السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، آج ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 سے لے کر 46 تک اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے سید عرب و عجم، قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، یقیناً آپ راہ راست پر ہے۔ نازل فرمایا ہے قرآن حکیم کو عزیز اور رحیم نے، تاکہ آپ ڈرا سکیں اس قوم کو جن کے باپ دادا کو طویل عرصے سے نہیں ڈرایا گیا، اس لیے وہ غافل ہے۔ بے شک ان کے پہم کفر و عناد کے باعث یہ بات لازم ہو چکی ہے ان میں اکثر پر کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ڈال دیے ہیں ان کی گردنوں میں توق، پس وہ ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے بنا دی ہے ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، پس وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے، اور یکساں ہے ان کے لیے چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ تو صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو اتباع کرتا ہے قرآن کا اور ڈرتا ہے خداوند رحمان سے بن دیکھے۔ پس معجزہ سنائیے ایسے شخص کو مغفرت کا اور بہترین اجر کا۔ بے شک ہم زندہ کرتے ہیں مردوں کو اور لکھ لیتے ہیں ان اعمال کو جو وہ آگے بھیجتے ہیں اور ان آثار کو جو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے لوح محفوظ میں۔ اور بیان فرمائیے ان کے سمجھانے کے لیے مثال گاؤں کے باشندوں کی، جب آئے وہاں ہمارے رسول، جب ہم نے بھیجے ان کی طرف 2 رسول تو انہوں نے ان کو جھٹلایا۔ ہم نے تقویت دی انہیں ایک تیسرے رسول سے تو ان تینوں نے انہیں کہا کہ ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ بستی والوں نے کہا نہیں ہو تم مگر انسان ہماری مانند، اور نہیں اتاری رحمان نے کوئی چیز، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بول رہے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور نہیں ہم پر کوئی ذمہ داری بس اس کے کہ پیغام حق کھول کر پہنچا دیں۔ وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیں گے، اور پہنچے گا تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ رسولوں نے فرمایا تمہاری بدفعلی تمہیں نصیب ہو، حیرت ہے اگر تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تو تم دھمکیاں دینے لگتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ در آسنا آیا، شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، پیروی کرو رسولوں کی، پیروی کرو ان پاک بازوں کی جو تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے اور سیدھی راہ پر ہے، اور مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا فرمایا، اور اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں بنا لوں اسے چھوڑ کر کوئی اور خدا؟ ہرگز نہیں۔ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے ذرا فائدہ نہ پہنچا سکے گی، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ اگر میں شرک کروں تو میں بھی اس وقت کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں ایمان لے آیا ہوں تمہارے رب پر، پس کان کھول کر میرا اعلان سن لو۔ حکم ہوا جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ بولا کاش میری قوم بھی جان لیتی کہ بخش دیا مجھے میرے رب نے، اور شامل کر دیا ہے مجھے باعزت لوگوں میں، اور نہ اتارا ہم نے اس کی قوم پر اس کی شہادت کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، اور نہ ہمیں اس کی ضرورت تھی نہ تھی مگر ایک گرج، پس وہ بجھے ہوئے کوئلے بن گئے۔ سدا افسوس ان بندوں پر، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کرنے لگ گئے۔ کیا انہیں علم نہیں کہ کتنی امتوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا، اور وہ آج تک ان کی طرف لوٹ کر نہ آئے، اور ان سب کو ہمارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا،
اور ایک نشانی ان کے لیے یہ مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے نکالا اس سے غلہ، بس وہ اس سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اگائے اس میں باغات کھجور اور انگوروں کے، اور جاری کر دیے اس میں چشمے تاکہ کھائیں وہ اس کے پھلوں سے، اور نہیں بنایا ہے اس کو ان کے ہاتھوں نے، کیا وہ ان نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے؟ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا، جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان کے نفسوں کو بھی اور ان چیزوں کو بھی جنہیں وہ بھی نہیں جانتے، اور دوسری نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم اتار لیتے ہیں اس سے دن کو تو یک لخت وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور یہ آفتاب ہے جو چلتا رہتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، یہ انداز مقرر کیا ہوا ہے اس خدا کا جو عزیز اور علیم ہے۔ اور ذرا چاند کو دیکھو، ہم نے مقرر کر دی ہے اس کے لیے منزلیں، آخر کار ہو جاتا ہے کھجور کی بوسیدہ شاخ کی مانند، نہ سورج کی یہ مجال کہ پیچھے سے چاند کو پکڑے، اور نہ رات کی یہ طاقت ہے کہ دن سے آگے نکل جائے، اور سب سیارے اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو ایک کشتی میں جو بھری ہوئی تھی، اور ہم نے پیدا کی ان کے لیے اس کشتی کی مانند اور چیزیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پس کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو، اور نہ ڈوبنے سے بچائے جا سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔